جی السلام علیکم، میں ہوں رانا شہباز اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل فیکٹ انسائیڈ۔ فیکٹ انسائیڈ پر آپ کو روزانہ کی بنیاد پر ملک کی صورتحال سے آگاہ کیا جاتا ہے ناظرین۔ تو آج میں آپ کو ملکی حالات کے بارے میں آگاہ کروں گا تھوڑا سا، کہ پاکستان کے حالات جو ہیں وہ بہت زیادہ ہی خراب ہیں، اور پاکستان کی جو ہے ریاست جو ہے یہ اس کی بھی بہت زیادہ معاملات کچھ ڈسٹرب ہیں، خراب ہوئے ہیں، صورتحال بہت زیادہ ہے، دہشت گردی بھی جو ہے نا وہ ختم نہیں ہو رہی، تو اس کے وقتاً فوقتاً جو ہے نا وہ اثرات سامنے آتے رہتے ہیں۔ تو ابھی آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ جو ہے کیا اس کا نام ہے، حال ہی میں جو ہے نا انہی دنوں میں جو ہے وہ نوشکی جو بلوچستان کا جو شہر ہے وہاں پر ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا کہ 9 پاکستانی جو تھے جن کا تعلق پنجاب سے تھا، ان کو جو ہے نا وہ زائرین کی ایک بس تھی جو ایران جا رہے تھے، جو زیارتوں پہ جا رہے تھے، تو اور ان کو جو ہے نا وہ دہشت گردوں نے نوشکی کے علاقے سے ہائی وے کے اوپر سے پکڑا ہے، اور ان کو پکڑ کے بس کو روک کے انہوں نے باہر نکالا ہے، ان کے آئی ڈی کارڈ چیک کیے ہیں، ان کے پاسپورٹ چیک کیے ہیں، اور اسپیشل جو ان میں جن کا تعلق پنجاب سے تھا صرف ان 9 پنجابیوں کو، پاکستانیوں کو انہوں نے نیچے اتارا ہے، باقی جن کا تعلق کے پی سے تھا یا بلوچستان سے یا سندھ سے یا اور بھی دوسرے علاقوں سے تھا، ان کو انہوں نے جانے دیا اور ان کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ جو پنجابی تھے خاص کر کے انہوں نے نیچے اتارا ہے، اور نیچے اتار کے انہوں نے ہائی وے کے اوپر گولیاں مار دیں، انہیں قتل کر دیا، اور قتل کر کے جو ہے نا ان کی لاشیں ایک پل تھا، پل کے نیچے انہوں نے پھینک دیں۔ تو جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جی بہت زیادہ غلط ہوا ہے، بہت زیادہ جو ہے نا افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے یہ، تو خاص کر کے پنجابیوں کو ٹارگٹ کیا ہے ان لوگوں نے، تو جو کہ حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا ان لوگوں کو، کہ پنجابی ہوں، سندھی ہو، بلوچی ہوں، جو بھی ہوں، تعلق تو ان کا پاکستان سے ہی ہے نا، ہیں تو وہ سارے پاکستانی ہیں نا، تو یہ بہت ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا ناظرین۔ تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ملک کے اندر، اسٹیٹ کے اندر جو ہے نا وہ لوگ شہری جو ہیں وہ محفوظ نہیں ہیں، تو کیسے ان لوگوں کو مار دیا جاتا ہے، قتل کر دیا جاتا ہے، حالانکہ وہ بلوچستان جا رہے تھے، زیارتوں پہ جا رہے تھے، تو بہت زیادہ غلط ہوا ہے ان لوگوں کے ساتھ۔ تو سوچنا یہ چاہیے کہ اسٹیٹ کو سوچنا چاہیے، حکومت کو سوچنا چاہیے کہ بھئی یہ لوگ کیا رہے ہیں، تو اگر یہ شہریوں کو تحفظ فراہم نہیں کر سکتے اور ان کی جان و مال کی حفاظت نہیں یہ کر سکتے، تو پھر اسٹیٹ کا کیا فائدہ، پھر یہ حکومت کا کیا فائدہ، پھر اتنے بڑے بڑے جو دفاعی ادارے ہیں، جو اتنے بڑے بڑے جو ملکی سلامتی کے جو ادارے ہیں، پھر ان کے قائم ہونے کا کیا فائدہ ہے۔ تو اگر آپ تاریخ پہ تھوڑی سی نظر دوڑائیں تو شیر شاہ سوری جو ہندوستان کا حکمران ایک گزرا ہے، تو جس نے ہمایوں کو شکست دے کے ہندوستان کی حکومت اسے چھین لی تھی، تو باقی جو ہے اس نے پھر جی ٹی روڈ کی جو ہے اختراع قائم کی تھی۔ جی ٹی روڈ قائم کرنے والا یہ بر صغیر کا سب سے بڑا اور سب سے لمبا سڑک تھی، روڈ تھا یہ، جو بنگال سے شروع ہوتی تھی اور کابل تک یہ جاتی تھی، اتنا لمبا یہ جی ٹی روڈ اس نے قائم کیا تھا، اور اس جی ٹی روڈ کے اوپر کوئی کبھی اس کے دور میں جب تک اس کی حکومت رہی شیر شاہ سوری کی، اور اس کے مرنے کے تقریباً بعد بھی تقریباً کوئی کافی عرصے تک بھی جو ہے نا اس سڑک کے اوپر نہ کوئی قتل ہوتا تھا، نہ کوئی چوری ڈکیتی ہوتی تھی، نہ کوئی راہزنی ہوتی تھی، تو مطلب اتنے سخت قوانین اس کے دور کے اس کی حکومت کے قائم کردہ تھے۔ تو جو ہے اس نے اتنے سخت قوانین بنائے ہوئے تھے کہ اگر کسی میری حکومت میں اس روڈ کے اوپر جو ہے وہ قتل ہوا یا ڈکیتی ہوئی یا واردات ہوئی یا کوئی بھی اس طرح کا واقعہ پیش آیا، تو وہ جو ہے نا بہت سخت سزائیں دے گا۔ تو اس نے مطلب یہ کہ 10 کلومیٹر کے علاقے کو جو ہے نا تعین کیا ہوا تھا، 10 کلومیٹر کی اس نے جو ہے نا روڈ کی پیمائش کر کے اس نے مختلف جو اس کے نمائندے تھے، اس کی حکومت کے، اس کی فوج کے، اس کی آرمی کے، اس کی پولیس کے، اس کو اس نے 10 کلومیٹر کا ایریا دیا ہوا تھا کہ یہ 10 کلومیٹر کا ایریا فلاں کا ہے، یہ 10 کلومیٹر کا ایریا فلاں کا ہے۔ تو اگر اس 10 کلومیٹر کے ایریا کے اندر اگر کوئی واردات ہو جاتی تھی، کوئی قتل ہو جاتا تھا، کوئی چوری ہو جاتی تھی، کوئی راہزنی، کوئی ڈکیتی ہو جاتی تھی، تو وہ جو اس 10 کلومیٹر کے ایریا کا جو سربراہ ہوتا تھا وہ اس کو پکڑتا تھا، اور اس کو پکڑ کے وہ کھلے عام پھانسی دے دیتا ہوتا تھا، یہ اس کی اتنی سخت سزا ہوتی تھی۔ تو جو ہے ایک دو ایسے واردات ہوئی ہیں تو اس نے پکڑا ہے ان کو، جو اس کے وہ نمائندگان تھے اس 10 کلومیٹر ایریا کے جو انچارج تھے، ان کو اس نے پکڑا، اور پکڑ کے اس کو انہوں نے کھلے عام اس شیر شاہ سوری نے سزا دی، ان کو پھانسی دی، تو ان کی لاشیں لٹکی رہتی تھی روڈ کے اوپر، تو پرندے نوچتے ہوتے تھے ان کو، اور پھر جو ہے وہ کیا نام ہے اس کا، کیڑے پڑ جاتے ہوتے ان کو عبرت حاصل کرنے کے لیے۔ تو اس کے بعد جو ہے شیر شاہ سوری کی حکومت بھی چلی گئی، اور کافی عرصے تک جو ہے نا وہ جی ٹی روڈ کے اوپر کبھی کوئی واردات نہیں ہوئی تھی، کیوں لوگ بہت زیادہ ڈر گئے تھے، خوف و ہراس پھیل گیا تھا لوگوں کے اندر کہ بھئی شیر شاہ سوری بہت سخت سزا دیتا ہے،
اور جو اس کے نمائندگان تھے وہ بھی اپنی ذمہ داری کو بخوبی سر انجام دیتے تھے کہ بھائی اگر اس 10 کلومیٹر ایریے کے اندر کوئی بھی واردات ہو گئی تو ہمارا سر تن سے جدا ہو جائے گا. تو اس وجہ سے وہ بہت ہی ذمہ داری سے بہت ہی ایکٹیو ہو کے اپنی ذمہ داری کو سر انجام دیتے تھے. تو اور پھر آگے جو ہے واردات کرنے والے جو رہزن جو ہوتے تھے، جو چور ڈکیت جو ہوتے تھے، وہ ان کے اندر بھی بہت زیادہ خوف ہراس پایا جاتا تھا. تو وہ بھی جی ٹی روڈ کے اوپر وارداتیں کرنے سے کتراتے تھے، ڈرتے تھے کہ بھائی یہ تو جو ہے نا سیدھی جو ہے نا گردن اتر جائے گی ہماری. تو اس طریقے کے قوانین اگر قائم ہوں اور تو پھر اسٹیٹ پاکستان اسٹیٹ جو ہے ریاست ہے جو اس کے اندر بھی جو ہے امن قائم ہو سکتا ہے. پھر کوئی بھی یہ جرت نہیں کرے گا کہ جی اسے کھلے عام پکڑ کے کسی کو بس سے اتار کے کوئی زیارتوں پہ جا رہے ہوں، کوئی جو ہے ٹورزم پہ جا رہے ہو، وزٹنگ پہ جا رہے ہوں، ان کو پکڑ کے اس طریقے سے قتل کر دیا جائے، ان کی جو ہے نا ان کو گولیاں مار دی جائے، جو کہ بہت بڑا ظلم ہوا ہے، بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے ان پاکستانیوں کے ساتھ. تو اسی طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خلجی ایک علاؤالدین خلجی ایک حکمران گزرا ہے پاکستان میں. خلجی خاندان سے اس کا تعلق تھا. علاؤالدین خلجی جو تھا اس کی بھی حکومت جو ہے نا وہ بہت بڑے پیمانے پہ پھیلی ہوئی تھی، ہندوستان میں اس کی حکومت تھی. تو اس کے بھی بہت زیادہ سخت قوانین تھے. خلجی جو تھا، علاؤالدین خلجی خلجی جو تھا اس کو چوریوں سے بہت زیادہ جو ہے نا وہ کیا اس کا نام ہے ایشوز ہوتا تھا کہ یہ چوریوں سے سخت نفرت کرتا تھا اور چوروں سے سخت نفرت کرتا ہوتا تھا. اس کے دور میں علاؤالدین خلجی کے دور میں چوریوں کے اوپر اس نے جو ہے نا بہت زیادہ سخت سزائیں نومینیٹ کی ہوئی تھی کہ اگر کوئی چور چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا یا بعد میں پکڑا گیا تو اس کی سزائے موت ہوگی. تو اس کے دور میں اگر کوئی چور پکڑا جاتا تھا تو وہ اس کی گردن اتار دیتا ہوتا تھا. تو یقین کریں علاؤالدین خلجی حکمران کی جب حکومت ختم ہوئی ہے، ان کے خاندان کی جب حکومت ختم ہو گئی ہے، تو اس کے بعد تقریباً 40 سال بعد بھی یہ جو ہے نا قانون قائم رہے ہیں اور خوف و ہراس اتنا لوگوں کے اندر رہا ہے کہ علاؤالدین خلجی کی حکومت ختم ہونے کے 40 سال بعد تک بھی جو ہے نا وہ کیا اس کا نام ہے ہندوستان میں کبھی کوئی چوری نہیں ہوئی تھی. تو جو ہے نا لوگ اتنے ڈرتے تھے کہ جی یہ علاؤالدین خلجی جو ہے نا یہ قبر سے نکل کے آ جائے گا اور آ کے یہ جو ہے نا گردن اتار دے گا ہماری. اتنا جو ہے نا لوگوں کے اندر خوف و ہراس پایا جاتا تھا اور اتنی قانون کی پاسداری ہوتی تھی ناظرین. تو اسی طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تاریخ کے جو ہے نا اوپر اگر نظر دوڑائی جائے تو امیر تیمور ایک بادشاہ گزرا ہے. تو اس کا بھی یہی کام ہوتا تھا، وہ بھی بہت سخت سزائیں دیتا ہوتا تھا. تقریباً اس نے اپنی زندگی میں 54 ملک فتح کیے تھے. 54 ملکوں کے اوپر اس کی حکومت رہی ہے. مختلف علاقہ جات میں مختلف ملکوں پر اس کی حکومتیں قائم تھیں جو اس نے 54 ملک فتح کیے تھے. تو اس کے بھی ان علاقوں پہ ان ملکوں کے اوپر بہت سخت قوانین ہوتے تھے، تو وہ بہت سخت سزائیں دیتا ہوتا تھا. تو اسی طریقے